السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قرآن پاک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو انسانوں کو انسانیت کا پیغام سکھانے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت، قرآن پاک کی ہر سورت، قرآن پاک کا ہر لفظ اس قابل ہے کہ اس کو سر کی آنکھوں پر رکھا جائے۔ قرآن پاک کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن پاک کے اندر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے نقصانات اور دوسرے انسان کے شر سے بچایا جائے۔ ان تمام تعلیمات کے ہونے کے باوجود بعض لوگ جن کے اپنے ذہنوں کے اندر صحیح سلامتی نہیں ہوتی، وہ لوگ اپنے ذہن، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو انہیں بعض چیزیں کھٹکتی ہیں اور اس کھٹک کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی چند آیتوں کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً کچھ زمانوں سے اور کچھ دنوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیتیں ہیں جسے قرآن پاک سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ہم صحیح سوچ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا تعلیم دی گئی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 89 کے سلسلے میں، کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سے اس آیت کو نکال دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 89۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ، یعنی تم بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنے والے بن جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی بات نہ مانو، کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں، جب تک کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کریں، جس پروردگار نے پیدا کیا ہے اس کو نہ پہچانیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ تمہاری سمجھانے کے باوجود، تمہاری سچ بات بتانے کے باوجود ان باتوں کو نہ مانے تو فرمایا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو تم ان کو پکڑو اور تم ان کو سزا دو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ تم ان کو دوست بناؤ اور نہ تم ان کو مددگار بناؤ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، لیکن کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا ہے اسے جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے، ہم صرف ترجمے کو دیکھیں گے تو ہمیں بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول، یہ آیت کیوں اتری تھی، کس لیے اتری تھی اور کس کے لیے اس آیت میں باتیں بتائی گئی ہے وہ ہم جانیں گے۔ مکہ کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنے اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ان کو صحیح سمجھ میں آ رہا تھا اور واقعتاً وہ صحیح ہی تھا، اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس پر قائم تھے، تو مکہ کے کچھ لوگوں نے ان کو ستانا شروع کیا۔ اتنا ستانا شروع کیا کہ راستے میں جاتے تو کانٹے بچھا دیتے، گلیوں سے گزرتے تو اوپر سے کسرہ ڈال دیتے، یہاں تک بھی نوبت آئی کہ ان سے بات چیت کو ختم کر دیا گیا، ان سے کوئی چیز خرید و فروخت یعنی لین دین سے بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو روک لیا اور ان پر روک لگائی گئی۔ جب یہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو سمجھ میں آیا کہ اب ہمارا یہاں پر رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ اب یہ لوگ ہمیں قتل کے در پہ ہو چکے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو محسوس کر کچھ لوگ جو اسلام کے
اندر داخل ہو چکے تھے ان لوگوں نے ہجرت کی، یعنی دوسرے ملک مدینہ کی طرف وہ لوگ چلے گئے۔ جب مدینہ میں یہ لوگ رہنا شروع کیے تو یہاں کے لوگوں کو یہ بات بھی نہیں دیکھی گئی، مکہ کے جو لوگ ان کو ستایا کرتے تھے، جو ظالم قسم کے لوگ تھے، ان کو وہاں ان پر مدینہ میں ان مسلمانوں کا رہنا بھی چین و سکون کے ساتھ صحیح نہیں دکھا، تو وہاں ان کے ساتھ مزید ظلم اور پھر زیادتی کرنے کی کوششیں ان لوگوں نے شروع کی۔ اس موقع پر یہ آیت اتری ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم جب تک وہاں تھے تو تمہارا یہ اختیار تھا، تمہیں یہ حق تھا کہ تم جس بھی اسلام کو، جس بھی مذہب کو ماننا چاہتے ہو مان سکتے ہو۔ تم لوگوں کو اسلام اچھا لگا، تم لوگوں نے اس کو مان لیا، اور اس پر ان لوگوں نے جب ظلم کیا، زیادتی کی مکہ کے لوگوں نے، تو تم نے اس کو سہا، صبر کیا، برداشت کیا، اور مزید زیادتیاں ہونے لگیں اور ظلم ہونے لگا تو تم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر اپنے آپ کو بسایا۔ اس کے باوجود وہ ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے ہیں، وہ ظالم اپنے آپ کو ظلم سے نہیں روک رہے ہیں، تو تمہیں یہ اختیار ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم اس کا جواب دو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میرے محلے کے اندر یا ہماری کمیونٹی کے اندر کوئی غریب آدمی ہو اور اس کے ساتھ کوئی بڑا آدمی، کوئی ظالم قسم کا آدمی اس پر ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اس کے اندر جتنی طاقت تھی ظلم کو سہنے کی اس نے سہا، وہ کچھ دن اسی محلے میں رہا، اس نے اس کی مار کھائی، اس کی گالیاں سنی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ برا معاملہ کیا، اس کو بھی برداشت کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی تھا نہیں کہ آگے بڑھ کر اس ظلم کو روکے۔ اس بیچارے نے سوچا کہ میں اگر اب یہاں رہتا ہوں تو میرے لیے جان کا خطرہ ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اگر وہ کسی دوسری جگہ پر جا کر اپنے آپ کو رکھتا ہے، یہ ظالم وہاں پہنچ کر بھی اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو انسانی فطرت ہے، انسانی معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کب تک خاموش بیٹھو گے، اس کا جواب تمہیں دینا چاہیے اور تم جواب دو۔ اور اس وقت جب وہ جوابی کارروائی کر رہا ہوگا یا اس ظلم کو روکنے کے لیے اس ظالم کے ہاتھوں کو پکڑ رہا ہوگا، اس ظالم کے شکنجے کو کس رہا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب اس نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی دو چار اس کو ہاتھ مارے اور اس کو بھی نیچے گرایا، تو ایسی صورت میں دیکھنے والے لوگ جو پہلے سے اس پوری سین کو دیکھ رہے تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ واہ واہ تم نے بہت اچھا کیا، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ہے پوری کہانی۔ لیکن ایسے ہی وقت کے اندر لوگوں کو بتایا گیا، اور مکہ کے مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور کہا کہ تمہیں ظالم کا جواب دینا چاہیے جو ظلم کر رہا ہے، اس کے ہاتھ تمہیں پکڑنا چاہیے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور تمہیں تمہارے اسلام سے ہٹائے۔ یہ پوری صورتحال تھی۔ لیکن آج کے موقع پر اور آج کے حالات کے اندر وہ جو ظلم کیا جا رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، اس کو ہٹا کر اس کے جواب میں، اس کے رپلائی میں جو جواب دیا جا رہا ہے اس کو بتا کر لوگ یہ کہنے لگے، بعض نادان قسم کے دوست، کہ یہ دیکھو قرآن کے اندر دوسروں کو مارنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، حالانکہ یہ رپلائی ہے، حالانکہ یہ مظلوم اپنے ظلم کو برداشت کر کے، اس کو برداشت جب نہیں ہوا تو اس نے اس کی جوابی کارروائی کی۔ تو اب آپ بتائیے ایسی صورت میں یہ جو ظلم کو روکا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہر انسان کہے گا کہ بھائی بالکل صحیح ہے، ایسے ہی کیا جانا چاہیے، اسے تو پہلے دن ہی اس کو جواب دینا چاہیے تھا اور اس کو سبق سکھانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے مذہب کے بارے میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرے۔ ٹھیک یہی کیفیت ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی بات کو صحیح سمجھنے کے لیے اس کے پورے حالات کو دیکھ کر پھر یہ کہنا چاہیے کہ بات کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کسی ایک رخ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ قرآن ایسا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے آگے والی آیت کی طرف۔
اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤوکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ظالم نہیں ہیں، جو تمہارے ساتھ اچھا رہتے ہیں، جو تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور ان جیسے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہیں اچھا رہنا چاہیے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے جن لوگوں کو جواب دینے کی بات کہی ہے، قرآن نے جن لوگوں کو رپلائی دینے کی بات کہی ہے، قرآن نے جن ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کی بات کہی ہے، وہ لوگ ہیں جو کسی انسان کے ساتھ، کسی کمیونٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ اور وہ بات تو ہم بھی کہیں گے، وہ بات تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد، ہر عقل رکھنے والا شخص بھی کہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی ہر ایک شخص کے بارے میں قرآن نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ قرآن نے حکم دیا اور کہا کہ تمہیں جو دین مذہب تمہیں اچھا لگتا ہو تم اس کو اختیار کرو، اس میں زور اور زیادتی نہیں ہے۔ تو جب دوسرے کے ساتھ اسلام نے یہ حکم دیا ہے تو پھر اگر کوئی ایک اسلام کو، ایک مذہب کو ماننے والا شخص ہے تو اس پر دوسرے کی زیادتی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر یہ اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، لیکن جن لوگوں نے، جن دانشوروں نے قرآن پاک کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا، بعض غیر مسلم بھائی ہمارے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا ہے، قرآن پاک کو پڑھا بھی ہے۔ بعض دانشور اور انٹلیکچوئلز نے کہا ہے کہ قرآن پاک کو اگر سنجیدگی سے پڑھا جائے، اس کی ہر آیت پر غور کیا جائے تو یہ کتاب زندگی کے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو ایسی قرآن کے اندر ایسی آیتوں کے بارے میں یا ایسی چیزوں کے بارے میں اور ایسے فساد کے بارے میں قرآن تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن انسانیت سکھاتا ہے، قرآن فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فساد کو نہیں پسند کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ وہاں پر جب اصلاح کا کام ہو جائے تو تم فساد مت مچاؤ، اور فساد کرنے والوں اور فساد مچانے والوں کو اللہ خود پسند نہیں کرتا۔ تو کیسے وہ اس بات کی تعلیم دے سکتا ہے؟ اس لیے ان جیسی آیتوں کے بارے میں جب بھی یہ بات آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی سے مطالعہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن وہ آیتیں کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت کے حالات کیا تھے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس وقت ہم خود فیصلہ کر سکیں گے کہ بات جو قرآن نے کہی وہ صحیح ہے، اور جو لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔